أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین گرامی قدر، آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، ایک تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے اور ساتھ ہی آج کا دن یوم وصال ہے دو کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کا، ایک کا اسم گرامی نام نامی جناب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، اور دوسری ہستی کا نام نامی اسم گرامی جناب سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے. مجھے صوفی اصغر صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے بھی بات کریں، لیکن میں نے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عرفان ملک صاحب نے پچھلے جمعے پر مجھے ایک عنوان دیا تھا اور اس پر میں نے بات کرنی ہے، تو ہم اس طریقے سے اس کی تقسیم کر لیتے ہیں کہ پہلے میں عرفان ملک صاحب نے جو موضوع دیا اس پر بات کروں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پر ہم بطور خاص مقام اولیاء کے حوالے سے کہ اولیاء اللہ کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز بات کروں گا، جس میں بطور خاص تذکرہ دو محبوبوں کا بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. پہلی بات جو میں نے آج کرنی ہے وہ ہے رب اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کا عام معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا یا پروردگار بھی آیا ہے. اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے پھر اگر بات کی جائے تو میری ہمت ہی نہیں، بساط ہی نہیں کہ میں اللہ کی کسی صفت کے حوالے سے کوئی بات کر پاؤں، اس لیے کہ صفات الہیہ کا کما حقہ ادراک کرنا ہی تو معرفت ہے نا، اور کہاں ہم اور کہاں معرفت الہی. میں ابتداءً تمہیداً میں کوشش کروں گا آج میں بات اپنی مکمل کروں، لیکن ابتداءً تمہیداً جو بات میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، اس کی پہچان اور معرفت کے حوالے سے جو تقسیم کی گئی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، وہ ہے کہ ایک ہے ذات، پھر اس کی ہے صفات، پھر ان صفات کے حوالے سے اس کے ہیں اسماء. سبحان اللہ. اب اسم وہ صفت کا مظہر ہے بظاہر. مثلا میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے جی، تو خوبصورتی اس کی صفت ہے، اس شخص کی صفت کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، اور اس خوبصورتی کے حوالے سے اس پر نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جمیل. سبحان اللہ. جمال والا. اب جمیل بنیادی طور پر جمال کا مظہر ہے،
جہاں سے جمال دکھائی دیتا ہے یا پہچانا جاتا ہے یا اس کا ادراک ہوتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو سامنے جو چیز آتی ہے نا جس سے پہچان ممکن ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مجاز. اب آپ مجاز کسے کہتے ہیں؟ مجاز اسے کہتے ہیں، میں اس کے لفظی اور لغوی معنوں پہ نہیں جا رہا، میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر اس بحث میں پڑھ گیا تو پھر ایک لمبی بات شروع ہو جائے گی. مجاز میں جو سمجھتا ہوں، میں اپنی سمجھ اور اپنی دانش کے مطابق بات کرتا ہوں. مولانا سے اصلاح کی درخواست بھی کروں گا کہ اگر غلط کہوں تو میری اصلاح فرما دیں. مجاز اسے کہتے ہیں لغوی نہیں اصطلاحی معنوں میں کہ جس میں حقیقت کے جلوے دکھائی دیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مظہر. اسے کیا کہتے ہیں؟ مظہر. اور مظہر عمومی طور پر مجاز ہوا کرتا ہے. کبھی کبھی وہ حقیقت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے مجاز کہا نہیں جاتا، لیکن در حقیقت وہ مجاز ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیز میں نے عرض کی اس پہ اگر غور کریں، یہ میں نے بات سمجھانے کے لیے بات کی ہے. ممکن ہے میری بات سے آپ کی تسلی اور تشفی نہ ہوئی ہو، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ مظہر بنیادی طور پہ اسم کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ جو مظہر ہوتا ہے اس مظہر کے ساتھ ایک اور ذات وابستہ ہوتی ہے، وہ کہیں اور دکھائی دیتا ہے. اب مظہر اس کی مثال کیا ہے؟ آئینے کی ہے. شیشہ، آئینہ. اب آئینہ کیا ہے؟ آئینے میں کچھ نہیں ہے، بالکل ایک اسپاٹ ہے، لیکن اس کے اندر جو عکس دکھائی دیتا ہے نا وہ بعین ہی وہی ہوتا ہے جو شیشے یا آئینے کے سامنے موجود ہو. اگر پہاڑ کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں تو آئینے میں پہاڑ دکھائی دے گا. اگر دریا کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں تو آئینے میں دریا دکھائی دے گا. اگر درخت رکھتے ہیں تو درخت دکھائی دے گا. جانور رکھتے ہیں تو جانور دکھائی دے گا. انسان رکھتے ہیں تو انسان دکھائی دے گا. کبھی صورت والا رکھتے ہیں تو کبھی صورت والا دکھائی دے گا. حسین صورت والا رکھتے ہیں تو حسین صورت والا دکھائی دے گا. اب بنیادی طور پر وہ مظہر ہے جس میں حقیقت کا عکس نظر آتا ہے، جس میں حقیقت کا عکس نظر آتا ہے. اس پر پھر کبھی میں بات کروں گا کہ عکس ہمارے ہاں اہل طریقت کے ہاں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا کیا معنی ہے اور کیا رنگ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی کو ہوگا. تو اب جو نام ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ معرفت کا پہلا درجہ ہے. اب اس پہلے درجے کو سمجھنے کے لیے ہمیں مجاز کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. رب نام ہے. اسماء الحسنی میں 99 ناموں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہم روزانہ بطور وظیفہ بطور ورد پڑھتے ہیں نا، ان میں بھی رب موجود ہے. اور یہ وہ صفت الہیہ ہے جس کو خلاصۃ القرآن میں، فاتحۃ القرآن میں اللہ نے اپنی پہلی پہچان قرار دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جو صفاتی نام ہے نا یہ ذاتی نام کے ساتھ جوڑ کے رب نے بیان کیا ہے. پہلا یعنی 3 صفاتی نام جوڑے رب نے. عالمین کا رب، رحمان اور رحیم. اور پھر اس کے ساتھ جو چوتھا نام جوڑا ہے وہ اس نے اپنی حتمی اتھارٹی بتائی کہ تمہارا انجام کار
تمہارا ریزلٹ، جسے کہتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ، وہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے نا، اس کا مالک بھی وہی اللہ ہے، جو رب العالمین بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اب رب کی معرفت پانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رب کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں قرآن پاک میں مجازی رب کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے جس دعا میں بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ تو میرے والدین پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے میری ربوبیت کی، کما ربیانی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا تو میری جنہوں نے پرورش کی، مجھے جنہوں نے پالا، اب پرورش کرنے والا تو اللہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ سامنے آیا کہ جو شرک کی ہم نے مشین یا فیکٹری چلائی ہوئی ہے نا، جس میں ہم بالکل تھوک کے حساب سے شرک نکالتے جاتے ہیں، وہاں سوچنا ہوگا کہ رب نے اپنے نام اپنی مخلوق پر رکھے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پہ اس کا مظہر ہے، اس کی اس صفت کا مظہر ہے، حقیقی صفت اسی کی ہے، حقیقی صفت اسی کی ہے، اس کے سوا اور کسی کی نہیں۔ لیکن مجازن اس نے اپنی اس صفت کی معرفت دینے کے لیے تمہیں بتا دیا رب ایسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ مزید اس کی طرف جو صوفیاء کرام نے اور علماء نے جو اشارے کیے ہیں نا، وہ بڑے لطیف ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں، میں صوفیاء کی بات کرتا ہوں، عالم ہوں نہیں اس لیے علماء کی بات کر نہیں سکتا۔ ہمارے بہت بڑے جید عالم ہمارے پاس جمعے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن سنتے ہیں سناتے نہیں ہیں۔ کسی دن جمعہ بھی پڑھائے، ہمیں علمی باتیں بھی سکھائے نا، علم بھی تو چاہیے نا۔ بہرصورت صوفیاء کہتے ہیں کہ ربوبیت میں ایک صفت نہیں ہے، ربوبیت کئی صفات کا مجموعہ ہے۔ مثلا ربوبیت میں پہلی صفت کیا ہے؟ شفقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی صفت کیا ہے؟ شفقت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ رأفت۔ تیسری صفت کیا ہے؟ محبت۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ رحمت۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو صفات ہیں، ان صفات کا مجموعہ کیا ہے؟ رب۔ سبحان اللہ۔ ان صفات کا مجموعہ کیا ہے؟ رب۔ اب آپ غور کریں کہ شفقت کیا ہے؟ شفقت یہ ہے کہ دل میں اپنے سے کم تر لوگوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، اپنے سے اصغر کے لیے، بہت چھوٹے کے لیے دل میں وہ جذبات رکھنا جس میں اس کا خیال کیا جائے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ وہ رویہ جس میں دوسرے کو کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، خاص کر اس کا جو کم تر ہے۔ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے نا پرندہ چھوٹا سا پالا ہے نا، تو اس کا بڑا وہ خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی پیاس کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ اپنی کمزوریاں نہیں بتلا سکتا، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس نہیں کر سکتا۔ اب جو اس کو پالنے والا ہے نا، وہ اس کا خاص خیال رکھتا ہے، اس کو پیاس لگی ہو یا نہ لگی ہو، لیکن پانی کا قطرہ اس کے منہ میں خود ڈالتا ہے، اسے غذا دیتا ہے، اسے سردی سے بچاتا ہے۔ اب یہ وہ جذبہ ہے، جس جذبے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شفقت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شفقت۔ اچھا، صرف شفقت، اس جذبے کا نام اگر ہوتا نا
تو ٹھیک ہے دل میں ایک جذبہ لا دیا جائے، لیکن ربوبیت میں شفقت اکیلی نہیں، شفقت کے ساتھ رافت موجود ہے، مہربانی۔ سبحان اللہ۔ اب رافت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف آپ اس پر شفیق نہ ہو، صرف اس کا خیال نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر مہربانی بھی کریں۔ اب مہربانی کیا ہے؟ مہربانی یہ ہے کہ گرمی سے بچائیں، مہربانی یہ ہے سردی سے بچائیں، مہربانی یہ وقت پر اسے کھانا دیں، مہربانی یہ ہے کہ اسے اس کے جہاں سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے اس نقصان سے اسے بچائیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے رافت۔ اور رافت کے بعد پھر تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے محبت، کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ اگر محبت کے تقاضے کے ساتھ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ مزہ تبھی آتا ہے کہ جب محبت ہو، اور محبت اسے شفقت پر بھی مجبور کرے، اور محبت اسے رافت پر بھی مجبور کرے۔ اب بیسیکلی اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ محبت۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا کسی سے، تو پھر اس پر بندے کو رحم کچھ زیادہ ہی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ میں نے جو عرض کی وہ یہ تھی کہ اب اس چیز کو جب ہم بیان کرتے ہیں نا، تو اس کا ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس کا پیکر کون ہوگا۔ اگر یہ چاروں صفات کہیں پر اجتماعی طور پر دیکھنے چاہیں تو یہ چاروں ہمیں کہاں ملیں گی؟ تو ہمیں کہیں اور نہیں ملتی، ماں اور باپ میں ملتی ہیں، والدین میں ملتی ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں نا تو شفقت کا مظہر ماں ہے، اور رافت کا مظہر باپ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر محبت کا مظہر ماں ہے، اور رحمت کا مظہر باپ ہے۔ اب یہ دونوں جب مل جاتے ہیں نا تو بیٹے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کے لیے ایک مجازی رب کا نقشہ دکھائی دیتا ہے، وہ انہیں ہر تکلیف سے از خود بچاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو، آج کل تو پیمپر آ گئے ہیں نا، آج کل تو پیمپر آ گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب پیمپر نہیں ہوتے تھے، پودڑے ہوتے تھے، پودڑے ہوتے تھے، تو بچے نے پیشاب کیا ہو یا نہ کیا ہو، ماں کو چین نہیں آتا تھا کہ کہیں پودڑا گیلا نہ ہو اور میرا بچہ بے آرام نہ ہو۔ وہ پودڑے دیکھتی رہتی تھی، اٹھ اٹھ کے نیند ترک کر کر کے۔ اب وہ جو نیند انہیں سونے نہیں دیتی تھی، وہ کون سا چیز تھی؟ وہ شفقت تھی جو ماں کے دل میں اللہ نے ڈال دی کہ وہ اس کا خیال رکھتی تھی، کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر اور آگے بڑھیں تو پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے رافت، مہربانی۔ اب وہ مہربانی، اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رب وہ اسم ہے جس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں، جن صفات کے حوالے سے میرا اللہ الگ الگ نام بھی رکھتا ہے۔ وہ صفات جامع ہیں، وہ صفات اکمل ہیں، وہ صفات ہر لحاظ سے اکمل ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ وہ جو اسم ہے نا رب، اس کے اندر وہ ہر صفت اپنی پوری جامعیت اور پورے کمال کے ساتھ موجود ہے۔ اب اگر غور کریں نا تو شفقت کمزور کے لیے زیادہ ہوتی ہے نا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ والدین کے اگر 4 بچے ہوں تو جو سب سے چھوٹا ہو اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ بڑے سے پیار نہیں ہے، لیکن چھوٹے کو شفقت کی زیادہ ضرورت ہے، لہذا اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے۔ اور اگر بچے کہیں آپس میں لڑ پڑے نا، بچے نا آپس میں اگر لڑ پڑے تو بڑے کو کہا جاتا ہے بچے خیال کر، یہ چھوٹا ہے نا، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں نا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹا ہے۔ اب شفقت تقاضا کرتی ہے کہ چھوٹے پر کرم کیا جائے، چھوٹے کا خیال رکھا جائے۔ اب ذرا غور کرو کہ رب نے اپنی صفت صرف رب المومنین نہیں کہی،
یہ نہیں کہا کہ رب الثقلین صرف جنوں اور انسانوں کا رب ہے، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں مخلوق کا رب اور فلاں مخلوق کا رب۔ رب نے کہا کائنات میں جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے میں اس سب کا رب ہوں۔ اب یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ اللہ کی جملہ صفات اپنے حوالے سے بے حد و حساب وسعتیں اور بے حد و حساب گہرائیاں اور بے حد و حساب بلندیاں اور رفتیں جو کسی کے فہم و ادراک میں نہیں آ سکتی، لیکن ایک اسم اس کا ایسا ہے جس کا ہم بار بار تکرار کرتے ہیں اور اللہ کو تکرار بڑی پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ربوبیت کے حوالے سے ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اکبر جب یہ صفت ذات میں ڈھونڈنی ہو، یہ صفت کبریائی ذات میں ڈھونڈنی ہو تو اس کی وسعتوں کا حساب کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، میری بہو بھی ہے اور میری بھتیجی بھی ہے، وہ چھوٹی سی تھی تو پڑھتی تھی اسکول میں، تو وہ آئی اور اس نے دینیات کا یا اسلامیات کی جو کتاب تھی وہ ابا جی کے سامنے کھولی اور اس میں لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اس نے یہ معنی کیا تو ابا جی کہنے لگے نا بیٹے نا، یہ غلط ہے معنی۔ وہ بچی بڑی حیران ہوئی، اس لیے کہ اس کو پڑھایا بھی اسکول میں یہی کیا تھا، کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا تھا، اور عام طور پہ بھی اس کا معنی سارے یہی کہتے ہیں سب سے بڑا ہے۔ اس کو سپرلیٹو ڈگری کے حوالے سے اس کی تفضیل کا معیار اکبر، سب سے بڑا، سب سے بڑا، لیکن وہ معنی جچتا نہیں۔ فرمایا بیٹا یہ معنی نہیں ہے، سب کی اوقات ہی کیا اس کے سامنے، سب کی اس کے سامنے اوقات ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی بیٹا یہ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ اب جو بہت ہی بڑا ہے نا، اس کے سامنے تو ساری مخلوق اصغر ترین ہے۔ اب اصغر بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، میں نے گرامر کی غلطی کرتے ہوئے اس کو سپرلیٹو بنانے کی کوشش کی کہ جو اصغر سے بھی اصغر ہے نا وہ ہے۔ میں چھوٹی سی مثال کرتا ہوں، ہم بہت بڑے بنتے ہیں نا، فن خان، انسان، اشرف المخلوقات، وزڈم ہے ہمارے پاس، شعور ہے ہمارے پاس، فکر ہے ہمارے پاس، تدبر ہے ہمارے پاس، اور علم ہے ہمارے پاس، اور عقل ہے ہمارے پاس، اور ہم بہت طاقتور ہیں، بڑی قوت کے حامل ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ ایک انسان کی حیثیت رب کے مقابلے میں کیا ہے؟ ذرا غور کریں نا، میں اشرف المخلوقات کی بات کرتا ہوں، عام مخلوق کی بات نہیں کرتا۔ تو جہاں اشرف المخلوقات کی کوئی حقیقت نہیں، وہاں باقی مخلوق کی کیا حقیقت ہے؟ اب ذرا اس معنی پہ غور کریں کہ جو عالمین کا رب ہے نا، جو عالمین کا رب ہے وہ صرف انسانوں کے لیے شفیق نہیں، انسانوں کے لیے رؤوف نہیں، انسانوں کے لیے ودود نہیں، انسانوں کے لیے رحمان اور رحیم نہیں، بلکہ وہ عالمین کے لیے ہے۔ جو کیڑا ہے نا، پتھر کے اندر کیڑا، اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اس لیے کہ اس کی ربوبیت بھی اس نے کرنی ہے، چاہے رزق پہنچانا کا کوئی رستہ ہو یا نہ ہو۔ بے شمار واقعات صوفیاء نے لکھے، بے شمار واقعات صوفیاء نے لکھے ہیں، لیکن ان واقعات کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن یہ ہر بندہ جانتا ہے نا کہ رزق وہ ہر ایک کو دیتا ہے،
آپ نے کبھی سوچا ہوگا، کبھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتھر ٹوٹتا ہے، کہیں پہ مٹی کا ڈھیلا ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے وہ کیڑا نکل جاتا ہے، اور وہ کیڑا جو ہے نا وہ زندہ بھی ہوتا ہے، اس کو رزق بھی ملا ہوتا ہے، اسے سب کچھ ملا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ بغیر آکسیجن کے، بغیر خوراک کے کس طرح زندہ رہا؟ پتہ نہیں، اس کی خوراک اسی مٹی کے اندر اس رازق نے رکھ دی ہے نا جس کے اندر وہ محفوظ ہے۔ تو ربوبیت کیا ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق کے لیے وہ تمام نعمتیں دیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہو سکتی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ٹی بول گئی یہ گھڑی، اور بہت کم وقت ہے۔ وعدہ تو تھا کہ اگلے جمعے پر اور موضوع اٹھائیں گے، لیکن ابھی اسی کو چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب کی معرفت کا نور عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔